بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ بات تو ہم سب کو اچھی طرح معلوم ہے اور اپنے ذہن میں اس بات کو ہمیں تازہ کرتے رہنا چاہیے کہ ہمارا دین جو ہے اسلام ایک کامل اور مکمل دین ہے۔ وہ ہمیں ہر معاملہ اچھے احسن طریقے کے ساتھ ادا کرنے کا حکم دیتا ہے اور ہمیں اس کا طریقہ بھی سکھلاتا ہے، اور وہ معاملات جو معاشرے کے لیے نقصان دہ ہوں، انسانیت کے لیے نقصان دہ ہوں، حتیٰ کہ حیوانوں کے لیے نقصان دہ ہوں، ہمارا دین ہمیں ان سے منع کرتا ہے۔ اب اگر ہم اس کے مطابق زندگی گزاریں گے جو اصول و ضوابط قرآن حدیث میں سکھلائے گئے ہیں، تو دنیا بھی اچھی ہوگی، قبر بھی اچھی ہوگی اور آخرت بھی اچھی ہوگی۔ اس کے خلاف چلیں گے تو یہ بات ذہن میں رکھیں کہ ایک مسلمان اللہ اور اللہ کے رسول کے قانون کو توڑ کر معاشرے کو خراب کر کے نہ دنیا میں سکون کامیابی حاصل کر سکتا ہے، نہ ہی قبر اور آخرت میں۔ اب جو بات آپ کے سامنے میں کرنے لگا ہوں وہ یہ ہے کہ ہمیں دین کہتا ہے کہ دھوکہ دہی نہ کرو، ملاوٹ نہ کرو کسی چیز میں۔ اب ہم خرید و فروخت کے معاملے میں اس بات کو ہمارے ذہن میں ہونی چاہیے کہ ہم کسی بھی طرح کسی بھی معاملے میں کسی کو ہم دھوکہ نہ دیں۔ اس سے کیا ہوگا؟ مال میں برکت ہوگی، اللہ رسول کے قانون پورا ہوگا، قبر اور آخرت بھی سنورے گی۔ اب جیسے کہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، روایت مفہوم ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ایک غلے کے ڈھیر پر سے گزر ہوا تو آپ نے اپنا ہاتھ مبارک جو اس میں داخل کیا تو آپ کی انگلیوں کو تری محسوس ہوئی، تو آپ کو معلوم ہے کہ دانے جو اندر ہیں نیچے یہ کچھ گیلے ہیں۔ آپ نے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ اس نے کہا کہ اللہ کے رسول یہ بارش ہو گئی تھی۔ فرمایا کہ یہ جو دانے ہیں تم نے غلے کے اوپر کیوں نہیں رکھے تاکہ لوگ اسے دیکھ لیں، یعنی تم نے چھپا کر رکھے، نیچے کر دیے، جو خریدار آئے گا وہ ظاہر کو دیکھ کر خرید لے گا، تم بیچ دو گے۔ اب کیا ہوگا؟ ایک تو جو گیلا ہے وہ خراب جلدی ہوتا ہے، دوسری بات ہے گیلے ہونے کی وجہ سے وزن بھی بڑھ جاتا ہے، اور جس نے خریدا اس نے اوپر والے کو دیکھ کر خریدا، اندر اس کو معلوم نہیں۔ گھر جائے گا، کھولے گا، دیکھے گا تو کیا ہوگا؟ بد دعا دے گا، برا بلا کہے گا۔ تو پھر اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ سن رہا ہے، تو کیا ہم نے جو اس کے پیسے حاصل کیے اس میں رحمت و برکت آئے گی؟ کبھی بھی نہیں آ سکتی۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرمایا کہ جس نے ہم سے دھوکہ کیا وہ ہم میں سے نہیں ہے، جس نے ہم سے دھوکہ کیا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اب یہ بات ہمارے ذہن میں ہونی چاہیے کہ کتنا سخت ارشاد جو ہے سرکار نے فرمایا، اور ہم کیا کرتے ہیں؟ آج اپنے تمام کاروبار کو دیکھ لیں، اسی وجہ سے ہمارا کاروبار آج تباہ ہے، لوگ پریشان ہیں، صبح سے شام تک محنت کرتے ہیں، برکت نہیں ہے، بچتا کچھ نہیں ہے، ترقی نہیں کرتے۔ اور جو لوگ دین کے اصول پہ چلتے ہیں وہ ترقی کرتے ہیں، ایک ریڑھی سے دکانیں بن جاتے ہیں، پلازے بن جاتے ہیں۔ اب دیکھیں، پیٹی خریدنے جائیں بازار میں، اوپر کی تہہ بھی اچھی فروٹ کی، نیچے کی تہہ بھی اچھی، درمیان میں خراب یہ گھٹیا فروٹ، سبزی کا بھی یہی حال۔ ریڑھی پر چلے جائیں، سامنے اس میں اچھا فروٹ سجا کر رکھا ہوا ہے، اس کو دیکھ کر ہم جائیں گے، اب وہ ہمیں ڈال کر نہیں دے گا، ڈالے گا پیچھے سے، بہت زور لگائیں گے، ایک آدھ دانہ آگے سے دو ڈال دے گا، باقی وہاں سے ڈالیں گے، گندے ڈالے گا۔ پھر ہم نے پیمانے بھی خراب رکھے ہوئے، پیٹرول پمپ پہ جائیں، وہاں پر جو پیمانہ پیٹرول کا ہمیں ڈال کر دیا جاتا ہے، آئے روز واقعات آتے ہیں، وہ بھی ٹھیک نہیں۔ جو ترازو ہم نے رکھے ہوئے ہیں آج کل وہ جو الیکٹرانک سے آئے ہوئے ہیں، اس میں بھی ہم نے اپنی مرضی سے سیٹنگ کی ہوتی ہے، خراب ہم نے کی ہوتا ہے، کلو کے بجائے جو ہے 10 گرام بچائیں، 50 گرام بچائیں، 100 گرام ہم بچاتے ہیں، اس میں سمجھتے ہیں ہم بڑے تیز ہیں، ہم نے بڑا کارنامہ جو ہے سمجھا۔ دودھ والوں کی بہت سے وجہ ہے، کیا ہو رہا ہے میرا خیال اس کی وضاحت کی ضرورت نہیں ہے۔ غرض یہ کہ ہر معاملے میں ہم دھوکہ دہی سے کام لے رہے ہیں، اور پھر ہم کہتے ہیں کہ ہمارے اوپر جو ہے
اللہ کی رحمتیں آئیں، آسمان سے ہمارے اوپر کھانا بھی نازل ہو جائے، ہمارے سارے معاملات بھی سیدھے ہو جائیں۔ کام ہم ایک سیدھا نہیں کرتے، ان کاموں پر تو سابقہ امتوں پر عذاب آئے ہیں۔ ہم تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہیں، آپ کی دعائیں ہمارے ساتھ ہیں، اس وجہ سے ہم بچے ہوئے ہیں۔ قوم شعیب علیہ السلام جو تھی کیا کرتے تھے؟ ناپ تول میں کمی کرتے تھے۔ اللہ نے نبی کو بھیجا، سمجھایا کہ بعض آج یہ کام مت کرو، لوگوں کا ناپ تول میں کمی مت کرو، صاف ستھرا حساب کتاب کرو، دھوکہ دہی سے مت کام لو۔ مختلف ان کے طریقے تھے، میں تفصیل میں نہیں جا رہا، پر وہ دھوکہ کرتے تھے، ناپ تول میں کمی کرتے تھے۔ بعض لائے، اللہ کا عذاب آیا اور تباہ و برباد ہو گئے کہ جیسے یہاں پر کوئی تھا ہی نہیں۔ ہم تو بس بچے ہوئے، اللہ کی مہربانی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہمیں، آپ کی دعائیں ہمارے ساتھ ہیں، ورنہ ہمارا حشر تو اس سے برا ہونا تھا جو ہم کر رہے ہیں۔ قسمیں اٹھا کر ہم مال بیچتے ہیں، برکت ختم ہو جاتی ہے، اگرچہ سچی قسم ہو، ہم جھوٹی قسمیں اٹھا کر مال بیچتے ہیں۔ حدیث کا مفہوم ہے کہ سچی قسم اٹھا کر اگر مال بیچو گے تو مال میں برکت جو ختم ہو جائے گی۔ جب برکت ختم ہے نا تو انسان کے لیے 1000 بھی نہ کافی ہے، برکت ہے تو 100 بھی کافی ہے۔ اسی طرح ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ خریدنے کی نیت کے بغیر بولی میں اضافہ مت کرو۔ اب یہ گناہ ہمارے اندر بہت عام ہے۔ گاؤں میں زمین فروخت ہو رہی ہے تو ایسے گاہک پیدا کیے جائیں گے، لائے جائیں گے جو ریٹ بڑھانے کے لیے فالتو ریٹ بولیں گے، جو مجبور ہوگا کہ اچھا میں نے نہ دیے تو یہ لے لیں گے، چلو میں تو پھر بڑھا دیتا ہوں، میری ضرورت ہے، میری مجبوری ہے یہ زمین لینی۔ منڈی میں چلے جائیں، وہاں پر بولی لگ رہی ہوتی ہے، 2-3 آدمی ان کے اپنے ہوتے ہیں، جب دیکھتے ہیں ریٹ ابھی صحیح نہیں بن رہا، اوپر نہیں گیا تو کام خراب ہو رہا ہے، تو اپنے آدمی بولی تھوڑی سی بڑھا دیتے ہیں۔ اس طرح کر کے جو ہے وہ سمجھتے ہیں ہم نے بڑا کارنامہ کر لیا ہے۔ ان کے لینے کا ارادہ نہیں ہے، تو اپنے آدمی ان کے ہوتے ہیں، صرف ریٹ بڑھانے کے لیے موقع کی مناسبت سے وہ بولی کو لے جاتے ہیں۔ تو بہرحال یہ چند باتوں کی طرف میں نے اشارہ کیا، ان باتوں کو ہم سب نے سمجھنا ہے کہ یہ سب سے پہلے تو اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کے خلاف ہے۔ دوسری بات، اس طرح کر کے انسان کامیابی کبھی بھی حاصل نہیں کر سکتا ایک مسلمان۔ اللہ کی جب رحمت برکت مال سے ختم ہوگی تو مال تباہ ہے، پھر نکلے گا کبھی کچہری میں، کبھی تھانے میں، کبھی ہاسپٹل میں، کبھی بیماری میں، کبھی حادثے میں، مال جائے گا بھی، پریشان کر کے جائے گا۔ اس لیے دھوکہ مت کریں کسی کے ساتھ، صاف ستھرا کام کریں۔ اور شیطان یہ سکھائے گا کہ آپ غلط کر رہے ہیں، آپ بیوقوفی کر رہے ہیں، فلاں اتنے کما رہا ہے، اتنے آپ ایسے کر رہے ہیں۔ مثال کے طور پر موبائل کی مثال آج کل ہم بہت دیتے بیچتے ہیں۔ اب میرے پاس جو موبائل ہے مجھے پتہ ہے اس کے اندر کیا کیا خرابی ہے، اگر میں اب بتا کر بیچوں گا کہ اس کے اندر یہ خرابی ہے تو ظاہری بات ہے اول تو مجھے بیچنا مشکل ہوگا، اور دوسرا کیا ہوگا کہ اس کا ریٹ بھی کم مجھے ملے گا۔ دھوکے سے بیچوں گا، ہو سکتا ہے میں اس کو 10,000 میں بیچ دوں، جلدی بیچ دوں۔ بتا کر بیچوں گا تو بیچنے میں دقت ہوگی، اور 10 کے بجائے ہو سکتا ہے مجھے 7,000 ملے، 8,000 مجھے ملے، بظاہر مجھے 2,000 کم ملے ہیں۔ لیکن یہ بات ہمیں سمجھ نہیں آتی، ایک تو سچ بول کر اللہ اور رسول کے قانون کو ہم نے پورا کیا، اپنی قبر آخرت کو سنوار رہی ہے، اور سچ بول کر ہم نے اس مال میں جو برکت حاصل کی اللہ کی طرف سے، اس کا ہمیں اندازہ ہی نہیں ہے۔ اور اگر 10 کا میں بیچتا تو اس میں جو اللہ کی ناراضگی، قبر آخرت خراب، تو مال کی برکت بھی ختم، تو مجھے فائدہ بظاہر وقت پہ نظر آتا، لیکن حقیقی طور پر فائدہ نہیں ہو سکتا۔ اس لیے جیسے کہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد مفہوم ہے، جو شخص عیبدار چیز فروخت کر دے اور اس کے عیب کے بارے میں وہ خریدار کو نہ بتائے کہ اس کے اندر یہ خرابی ہے اور یہ عیب ہے، تو ایسا شخص مسلسل اللہ کے غضب میں رہے گا، اور فرشتے ایسے شخص پر مسلسل لعنت بھیجتے رہیں گے۔ اب سوچ لیں، جب مسلسل اللہ کا غضب اگر میرے اوپر آ رہا ہے اس دھوکہ دہی کی وجہ سے، فرشتے میرے اوپر لعنت بھیج رہے ہیں، تو آپ خود سوچ لیں کہ پھر میرا انجام جو ہے کیا ہوگا، میرے مال کا انجام کیا ہوگا، اس میں برکت ہوگی، رحمت ہوگی، کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ اس لیے ان باتوں کو ذہن میں رکھیں، غلطی انسان سے ہوتی ہے، ہمارے سے بھی ہوں گی۔ ہم سب اپنے سابقہ پر اللہ سے توبہ کریں، خود کاروبار کرتے ہیں تو اپنے کاروبار کو سچ اور حق کے ساتھ کریں، اگرچہ بظاہر منافع کم آئے کوئی بات نہیں، حقیقت میں وہ زیادہ ہے۔ اس طرح اپنے دوست احباب جو کاروبار کر رہے ہیں ان کو بھی سمجھائیں بات، تاکہ وہ بھی اپنی دنیا بھی سنواریں، اپنی قبر اور آخرت بھی سنواریں۔
اگر ہم ایسے نہیں کریں گے تو ہر چیز جو ہے ہماری خراب ہے، ہم نقصان میں جا رہے ہیں، فائدے میں ہم نہیں جا رہے۔ رب تعالیٰ اپنی مہربانی سے ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔